لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. عزیزان محترم، دنیا میں مختلف ادیان و مذاہب ہیں جن میں سے سماوی مذاہب 3 ہیں، اور ان تینوں سماوی مذاہب کی نسبت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی جانب ہوتی ہے۔ یہودیت ایک عظیم المرتبہ پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ عیسائیت ایک بہت ہی شاندار اور عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ اور ان کے ساتھ کئی دوسرے اور پیغمبروں کی طرف منسوب ہے۔ اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس دین کی، اس مذہب کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہ 3 وہ مذاہب ہیں جنہیں سماوی مذاہب کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں قدوسیت ہے، ہندوازم ہے، بدھ مت ہے، سکھ مت ہے، اور پیش بہا قسم کے مذاہب ہیں۔ وہ تمام مذاہب جنہیں ایک عمومی اصطلاح میں غیر سماوی مذاہب کہا جاتا ہے، یعنی ان کی حقیقت زمین پر تو موجود ہے، لیکن ان کے رولز، ان کے اصول، ان کے ضابطے ایسے نہیں ہیں کہ وہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا کوئی دوسرا پیغمبر ان کو ساتھ لے کے آیا ہو۔ لیکن یہ جو 3 مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ سماوی مذاہب، اور ان تینوں مذاہب کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہوتی ہے، کسی عام انسان کی طرف اس کی نسبت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہودیت فلاں بزرگ کی طرف منسوب ہے، عیسائیت فلاں بزرگ کی طرف منسوب ہے، اسلام جو ہے وہ شاہ ولی اللہ گئے تھے، شاہ عبدالعزیز محدث تھے بھی گئے تھے، نہیں، یہ سارے لوگ اسلام کے معاونین میں سے ہیں، اسلام کے خدمتگار ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، لیکن اسلام یہ لوگ نہیں ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ لے کر آئے۔ اب اس بیچ میں تھوڑی سی باریکیاں ہیں، جیسے کہ ایک باریکی عمومی یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام انبیاء کا ایک علاقہ محدود تھا، بعض ایسے بھی ادوار دنیا میں آئے اور گئے کہ ایک ہی زمانے میں، ایک ہی دور میں، ایک ہی وقت میں ایک سے زائد انبیاء دنیا میں کام کر رہے ہیں، ایسا بھی وقت آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی زمانے کے لوگ تھے، آپس میں قریبی رشتہ بھی تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، ایک ہی زمانے کے لوگ تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ دونوں پیغمبر ایک ہی قوم میں، ایک ہی قبیلے میں کام کر رہے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوا کہ ایک پیغمبر یہاں کام کر رہا ہے تو دوسرے کو یہ رخ دے دیا کہ تم جا کے ادھر کام کرو۔ یہاں جو پیغمبر تھے ان سے کہا کہ آپ یہی رہو، یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے، آپ کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہاں جو پیغمبر تھے ان سے کہا کہ جی آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ نے ادھر نہیں جانا ہے، آپ اسی محدود علاقے میں کام کریں۔ یہ تھا زمانہ محدود، اور کہاں کام کرنا ہے، وہ کام جس علاقے میں کرنا ہے وہ علاقہ بھی محدود، ایک علاقے میں کرنا ہے، ایک ہی بستی میں کام کرنا ہے، 2 بستیوں میں کام کرنا ہے، یہاں سے باہر نہیں نکلنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انداز دیا گیا اور آپ کو جو مذہب اور دین عطا کیا گیا اور آپ کو نبوت اور رسالت جو عطا کی گئی، اس میں علاقہ محدود نہیں تھا، اور مزے کی بات یہ کہ اس میں وقت بھی محدود نہیں، نہ اس میں وقت محدود نہ اس میں زمانہ محدود۔ لہذا ہم یہ تو کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، آنے والی نسلوں کے بھی پیغمبر ہیں، قیامت تک جتنی بھی مخلوق آنی ہے انسانوں میں سے اور جنات میں سے، آپ سب کے پیغمبر۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، یہ اعلان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ سنو، میں تم سب کے سب لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا علاقہ محدود نہیں ہے۔ شام والے یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف حجاز کے لیے آیا تھا، میں تمہارے لیے بھی آیا ہوں، میں بغداد والوں کے لیے بھی ہوں، میں بر صغیر والوں کے لیے بھی ہوں، میں عرب ممالک کے لیے بھی ہوں، میں یورپ والوں کے لیے بھی ہوں، میں سب کے لیے۔ ہمارا علاقہ محدود نہیں ہے، مشرق کے لیے بھی ہم ہی ہیں، مغرب کے لیے بھی ہم ہی ہیں، شمال جنوب ہر جگہ کی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگا رکھی ہے، ہم ہی ہیں۔ آج مغرب کہتا ہے نا کہ دنیا کو گلوبلائزیشن کا نعرہ ہم نے دیا ہے، ہم کہتے ہیں مغرب جھوٹ بولتا ہے، دنیا کو گلوبلائزیشن کا نعرہ محمد الرسول اللہ نے دیا ہے۔ گلوبلائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوری دنیا کا نظم ایک، مغرب اسی چھتری کے نیچے کہتا ہے کہ پوری دنیا کی سیاست ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا کے سیاسی پھڈے بھی ایک ہونے چاہیے، پوری دنیا کی معیشت بھی ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا کی سماجیات، معاشرت، تہذیب، سویلائزیشن ساری ایک ہونی چاہیے، سب ایک ہو۔ تو یہ بات تو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے کہ یہ پوری دنیا کا دین ایک ہونا چاہیے، پوری دنیا کا مذہب ایک ہونا چاہیے، پوری دنیا کی سماجیات، عمرانیات ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا کی تہذیب ایک ہونی چاہیے، پوری دنیا کا نعرہ ایک ہونا چاہیے۔ وہ جو کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر اللہ کے رسول نے نعرہ لگایا تھا، ایک صدا لگائی تھی اور عرب کے قبائل کو وہاں جمع کر کے فرمایا تھا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن چھپا بیٹھا ہے اور وہ تمہارے اوپر حملہ کرنا ہی چاہتا ہے تو میری بات پر کتنا اعتماد کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کے بات پر تو 100% اعتماد کریں گے، ہم نے کبھی اس زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں سنا ہے، کبھی بددیانتی کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا ہے، کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا ہے، ہم تو آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ، یہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ عرب کے سارے قبائل کو بلا کر اللہ کے رسول نے یہ جملہ سکھانے کی کوشش فرمائی تھی، اسی کے نام گلوبلائزیشن ہے۔ فرمایا کہ اپنی ساری بیکار کی تہذیبیں ختم کرو، جان چھوڑو اس کی، اخلاقیات سیکھو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ باقی پیغمبروں کا کام، ان کا علاقہ، ان کا وقت سب کچھ محدود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت، علاقہ، سب کچھ غیر محدود، کوئی تحدید نہیں ہے اس میں، کوئی لیمٹ نہیں، یہاں وہاں ادھر ادھر ہر جگہ آپ پیغمبر ہیں۔ پھر اس بیچ میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام مذاہب میں
جو مذہب دعوت ہے، ان تمام مذاہب میں جو مذہب دعوت ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو مذہب دعوت ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہودیت مذہب دعوت نہیں ہے، عیسائیت مذہب دعوت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیت تو اپنے ایک خاص علاقے میں محدود ہے، وہ دنیا کے باقی لوگوں کو نہیں چھیڑتے، لیکن عیسائیت اپنے آپ کو محدود نہیں سمجھتی، وہ آپ کو باقی پاکستان میں بھی آ کر اپنی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، باقی ممالک میں بھی کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں، لیکن انہی کی انجیل میں، انہی کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ کہیں دور دراز کے علاقے سے کوئی خاتون آئی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور ان کے سامنے اپنا کوئی مدعا، کوئی مسئلہ رکھا، تو آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بات سن کے منہ پھیر لیا تھا۔ اس خاتون نے دوبارہ گزارش کی، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ پھر گزارش کی، جواب مانگا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قوم کے لیے محدود کر رکھا ہے، آپ کا تعلق ہماری قوم سے نہیں ہے، لہذا اس بارے میں بات پوچھنے کے لیے تم میرے پاس مت آؤ، تم جس مذہب سے تعلق رکھتی ہو انہی کے پاس جاؤ۔ اسی طریقے سے آپ ہندوازم کو دیکھیں، مجوسیت کو دیکھیں، مجوسیت خاص طور پہ خاندانی ایک مذہب ہے، خاندانی مذہب ہے۔ آپ گلی کوچوں میں، بستیوں میں کہیں نہیں دیکھیں گے کہ لوگ مجوسیت پھیلا رہے ہیں، ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، نہ یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ مسلمانوں سے، ان کو اپنے خاندانوں سے سروکار ہے کہ اس بیچ میں باہر سے کوئی نہیں آئے گا، یہاں سے کوئی باہر بھی نہیں جائے گا، بس ہماری نسل میں یہ مذہب چلتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک اسلام ہے جو مذہب دعوت ہے، جسے اس بات کا مکمل حق اور اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا جھنڈا دنیا کے کونے کونے میں لے جا کر گاڑنے کی کوشش کرے گا، اسے اس بات کا حق ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے جو روشن خیال قسم کے مسلمان ہوتے ہیں نا، روشن خیال قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو یہودیت کی بھی بات کرتے ہیں، عیسائیت کی بھی بات کرتے ہیں، اسلام کی بھی بات کرتے ہیں، وہ قادیانیوں کی بھی بات کرتے ہیں، وہ سارے لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جب آپ کے ہاں بیٹھیں گے نا تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جب مسلمان جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتا ہے تو قادیانیوں کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ آج مغربی دنیا ہمارے بر صغیر میں آ کر جب اپنا مذہب پھیلانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کے مسلمان ہمارے ہاں آ کر اپنے دین کی دعوت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ تبلیغ کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ آپ کے ہاں آ کر کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بات سیدھی سی ہے کہ آپ کا مذہب دعوت نہیں ہے۔ آپ اپنے پیغمبروں کے الفاظ کی روشنی میں، ان کی باتوں کی روشنی میں، گفتگو کی روشنی میں ثابت کر دیں کہ آپ کا مذہب دعوت ہے، تو آپ پھیلائیں آ کے اپنا مذہب۔ ہمارا مذہب تو مذہب دعوت ہے۔ محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے قافلے بنائے، گروہ بنائے، جماعتیں بنائی، کسی کو ایک جگہ بھیجا، کسی کو دوسری جگہ بھیجا، کیوں بھیجا تھا؟ مذہب دعوت ہے۔ ہر جگہ اسلام کی دعوت پہنچنی چاہیے، ہر جگہ اسلام کی صدا پہنچنی چاہیے، لیکن کیا سیدنا موسیٰ نے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا؟ نہیں کیا۔ مذہب دعوت نہیں تھا، کام محدود تھا، علاقہ محدود تھا، مذہب بھی محدود تھا۔ ہمارا دین لامحدود، نبوت بھی لامحدود، زمانہ بھی لامحدود، قیامت تک کے لیے کام ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے، وہ بڑی دلچسپ ہے، اس پر میں کوشش کروں گا کہ دو چار واقعات جو میرے ذہن میں ہیں وہ بھی آپ کو سناؤں۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک زمانے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ اسلام شدت کے ساتھ دنیا میں پھیلا ہے، جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، اور پھر اس بات کو رد کرنے والے جواب میں کہتے ہیں کہ اسلام اخلاقیات سے پھیلا ہے۔ مجھے یہ سن کر تھوڑا سا ایک تعجب سا ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں
یہ اخلاقیات نہیں ہیں۔ تلوار سے پھیلو تو بھی اسلام ہے، اخلاقیات سے پھیلو تو بھی اسلام ہے۔ تو زمانے زمانے کا فرق ہوتا ہے، ہر زمانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنی باتیں ہوتی ہیں۔ آج جب ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا، جب بچہ ہم سے کوئی مطالبہ کرتا ہے، یہ میرے ہاں بھی ہوتا ہے میرے گھر میں، تو فلاں چیز دلا دیں، فلاں کام کرا دیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے وقتوں میں یہ ہوتا تھا اور ہم نے کیوں کیا تھا۔ تو آج کے بچے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ کا وقت گزرے زمانہ ہو گیا ہے، آج دنیا ترقی کر گئی ہے، وہ والی باتیں آج آپ کر رہے ہو، ایسا تو نہ کرے، تو زیادتی والی بات ہے۔ تو سچ بھی یہی ہے، ہم بچوں کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو مغرب اگر ہمیں زیر کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم کیسے ہوں گے؟ یہ آسان کام تھوڑی ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو بہرحال اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا اخلاقیات کے زور پر پھیلا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ 13 سال بھرپور محنت کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر جاتے ہیں۔ اس 13 سال کے عرصے میں مجھے یہ بتائیے کہ تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ اس 13 سال کے عرصے میں تلوار کس کے ہاتھ میں تھی؟ مشرکین کے ہاتھ میں نا، مشرکین کے ہاتھ میں۔ اگر تلوار میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے، تو پھر وہ پورے اپنے حجاز میں اپنا شرک، اپنا کفر پھیلا دیتے تلوار کے زور پر۔ ان کے پاس تو تلواریں بھی زیادہ تھیں، ان کے پاس تو افراد بھی زیادہ تھے، ان کے پاس دولت کا بھی انبار تھا، ان کے پاس فوج بھی بڑی تگڑی قسم کی تھی۔ چنانچہ جب بھی جہاد ہوتا تھا، جب بھی جنگ ہوتی تھی، وہاں سے 1000 افراد ہیں تو ادھر 313 ہیں، وہاں 10,000 ہیں تو ادھر مشکل سے 1000 ہیں، وہاں 20-25,000 28,000 30,000 ہیں تو ادھر مشکل سے 14,000 12,000 ہیں۔ تو کبھی کسی بھی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان اپنے افرادی قوت کے اعتبار سے کافروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، ہمیشہ کم رہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہاں آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس تلواریں، یہاں 7-8 تلواریں، وہاں اگر 2000 تلواریں، ادھر 1000 بھی نہیں ہے، 500 بھی نہیں ہے، وہاں اگر آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس گھوڑے، سواریاں ہیں، جنگ کے ہتھیار ہیں، ادھر تو 10% لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھ پیروں کے ساتھ چلتے ہوئے میدان میں آئے گا، جی ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک آدمی کی تلوار ہوتی تھی، 100 افراد اس پہ استعمال کر رہے ہوتے تھے۔ تو تلوار مشرکین کے پاس تھی، مسلمانوں کے پاس تلوار نہیں تھی۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام کے ایسے دردناک اور غمناک قسم کے واقعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے کہ اللہ کے رسول برداشت ختم ہو رہی ہے، لڑنے کی اجازت دیں۔ فرمایا صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ حضرت خباب بن ارد سے رہا نہیں گیا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول کتنا برداشت کرنا ہے، کوئی لمٹ بھی تو ہو، کتنا کر لیا ہے؟ پیچھے سے ندامت اٹھایا تو پوری کمر زخمی تھی، پوری کمر۔ خباب بن ارد کا سردار پتہ ہے کیا کرتا تھا؟ کوئلہ گرم کر کے اس کے اوپر ان کو برہنہ کر کے کوئلے کے اوپر لٹا دیا کرتا تھا خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ۔ کئی واقعات ہیں، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر گفتگو بھی چل رہی ہے، اور اگر میں نے کوئی واقعہ سنانا شروع کر دیا تو ایک واقعے میں 4 سے 5 منٹ لگ جانے ہیں۔ تو اس لیے اس موضوع کو یہی چھوڑ کے آئندہ جو میں انشاءاللہ ہم یہی سے شروع کریں گے، اور ان واقعات کی روشنی میں ہمیں اندازہ ہوگا کہ اسلام میں تلوار کب اٹھی اور کب اٹھنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے اسباب، اس کی وجوہات کیا تھی،
اور پھر اس کے بعد کتنا زمانہ ایسا گزرا کہ اس وقت تلوار کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور اس دور میں کون کون سے عظیم المرتبت قسم کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا کہ کیا یہ لوگ تلوار کے زور پر مسلمان ہوئے تھے یا اس کے پیچھے اس کے اسباب و عوامل کچھ اور تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔